چھڑ گلا سب تکرار دیا اے دنیا اکو دم دمیلا تے چھڑ گلا سب تکرار دیا او جے رب نو راضی کرنا پھر کر گلا رب دے یار دیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا کسے شے دا بھی ایک سایہ نہ ہوگا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا کسے شے دا بھی ایک سایہ نہ ہوگا تے کچھ بھی ہوگا نہ دنیا تے خدا دی قسم او جے رب نے محمد بنایا نہ ہوگا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد اور نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا پلک چپکی تو کمبلی اوڑھنے والا نظر آیا پلک چپکی تو کمبلی اوڑھنے والا نظر آیا اور نظر ڈالی جو فہرست غلامان محمد پر کہیں داتا نظر آیا کہیں خواجہ نظر آیا کہیں داتا نظر آیا کہیں خواجہ نظر آیا اور تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے ارے پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے اور فیضان ہمارے لیے تو سب کچھ ہے مدینہ ارے ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے اور مٹے رنج و غم کبھی آزما کے تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کے تو دیکھو اور خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا ارے ذرا ان کی محفل میں آ کے تو دیکھو اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ارے ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو اور دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری یا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری وے میں مکدی مکاواں وے میں مکدی مکاواں تو جتیاں بہاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری تو لجے پال ہے لاج میں دین پاوی تو لجے پال ہے لاج میں دین پاوی میری جلدڑی تے تیرے گناوے میری جلدڑی تے تیرے گناوے وے تو چنگیا تو چنگا وے تو چنگیا تو چنگا میں جگ تو نکاری گیا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری گیا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں لکھ لکھ کے چٹھیاں مدینے نو پایا میں لکھ لکھ کے چٹھیاں مدینے نو پایا تیرے آن دیاں خبراں نہ آیا تیرے آن دیاں خبراں نہ آیا نہ پوچھو میرا حال تو جان دیواری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں میرے درد دا غور کوئی بھی حل نہیں میرے درد دا غور کوئی بھی حل نہیں وکھا دے وکھا دے وکھا دے وکھا دے تو صورت پیاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری اے دل میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف حضور دیواں پوش میرے دی بن جے جتی تے میں سونے تے پیری آواں او جے سونا جے سونا جے سونا او میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو جلے ڈاواں غلام فریدا او کتے
عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، آئندہ صدیاں زمانے آئے ہیں، عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، کیونکہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تاں سویرا ہو گیا، عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، ارے جنہیں سن کے دل شاد ہوتا منانے آئے گئے، اور حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے گئے، پرانے آئے ہیں، تازہ ہوائیں بانٹنے موسم پرانے آئے ہیں، اور عشق محمد کیا ہوا، قطرے سے میں دریا ہوا، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ رسالت، عشق محمد کیا ہوا، قطرے سے میں دریا ہوا، میری غریبی کی طرف چل کر خزانے آئے ہیں، میری غریبی کی طرف چل کر خزانے آئے ہیں، عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، اور ٹھہرا سبحان اللہ مظفر میں جو کر تو صرف اس دہلیز پر ٹھہرا، مظفر میں جو کر تو صرف اس دہلیز پر آنے کو یوں تو راہ میں آنے کو یوں تو راہ میں کتنے
ماشاءاللہ بڑی برکت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل والدین مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، بہت ہی دلی خوشی ہے کہ یہ عظیم الشان عظیم المرتبت مجلس جو کہ ذکر والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جناب صوفی باصفا محمد اعجاز فاروقی صاحب کے آستانہ عالیہ پر ہر سال منعقد ہوتی ہے، اور آج ہماری اس مجلس کو اللہ نے دو نسبتیں عطا فرمائیں. ایک نسبت حضور علیہ السلام کے والدین کریمین اور آپ کی عزت و برکت اور آپ کے ذکر خیر کے ساتھ موسوم ہے، اور دوسری اس کی نسبت اللہ نے اس گھر کو ایک بڑے ہی خوبصورت رہنے کی جگہ میں بدلا ہے، اور انہوں نے سارا گھر نیا بنایا ہے الحمدللہ. تو اس کے شکرانے کی مجلس ہے کہ اللہ نے نیا گھر دیا، نئی رہائش دی، خوبصورت گھر دیا. تو اس کے شکر کے لیے بھی اسی مجلس کا انتظار کیا گیا کہ حضور کے والدین کا ذکر خیر بھی ہو اور ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا. یہ وہ خوبصورت طریقہ ہے اللہ سے نعمتیں لینے کا جو کسی صورت بھی ضائع نہیں جا سکتا. ضرور اللہ کرم فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جب بھی تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں زیادتی دے دوں گا، ضرور تمہاری نعمتیں بڑھ جائیں. وعدہ موجود ہے تو لہذا کسی صورت بھی یہ شکر ضائع نہیں ہو سکتا. اور پھر ایسے ذکر کے ساتھ شکر ملایا ہے کہ جس ذکر جیسا کوئی ذکر بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ہم پورا سال اس مجلس کا، میری آپ دل کی حالت پوچھیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ بڑا موقع دیتا ہے. یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے ہمارے تمام ساتھیوں پہ، اور تمام یہ جتنا بھی نیٹ ورک ہے اس پہ بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہر ولی کے ذکر کی توفیق دی. ہر اپنے پیارے کا ذکر کرنے کا ہم سب کو موقع دیا، چاہے وہ مردوں میں سے ہے یا عورتوں میں سے.
تو یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم ترستے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں کسی اور جگہ ملتا نہیں کہ آپ کے والدین کے لیے، حالانکہ ایک بڑا سادہ سا معاملہ ہے، ظاہر ہے ہر شخص کو حضور کے والدین سے پیار ہی ہے، بولیے پیار ہی ہے، ہر ایک کو پیار ہے حضور کے والدین۔ یہاں تو اپنے شیخ کے والدین نہیں انسان بول سکتا کہ میرے مرشد کے والدین، اپنے والد کے والدین کو نہیں بول سکتا، دادا دادی کو بولو کہ میرے والد کے والدین ہیں، اور پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو کہاں کے حضور کے والدین ہوں، کہاں حضور کے والدین، ہر ایک کو پیار ہے، لیکن پتہ نہیں یہ ایسا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اللہ جسے بڑا ہی میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس جگہ کی وہ خاص الخاص برکت جب تک نہیں اتارتا ان کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، یہ عجیب بات ہے۔ اور میں اس پہ بارہا بار مبارک پیش کروں گا کہ اللہ نے اس گھر کو یہ موقع دیا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا یونیک معاملہ ہے کہ جس پہ ہم اگر 5-10 منٹ بھی بات کر لیں تو سارے سال کے لیے کافی، 5-10 منٹ بھی آپ کے والدین کے لیے بات کی جائے اور ان کی محبت میں کی جائے تو کافی ہے، پورا سال کے لیے وہ عزت ہم سب کے لیے بڑی۔ تو اللہ اور موقع دے، ایسا اس وقت ہوتا ہے، سنیں ایک بات کروں، اللہ آپ کی اور شعور کی منزلیں آسان فرمائے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ آپ کے یاروں کی بات کرے، آپ کے دوستوں کی بات کرے، آپ کی بڑی قربت والوں کی بات کرے، ذرا دھیان سے سننا، کبھی ابو بکر کی بات کرے، کبھی عمر کی باتیں کرے، بولو، کبھی عثمان کی باتیں کرے، کبھی علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کی باتیں کرے، کبھی آپ ذکر لے کے بیٹھ جائیں سیدنا امام اعظم کا، کبھی آپ ذکر لے کے بیٹھ جائیں سیدنا غوث اعظم کا، کبھی آپ ذکر لے کے بیٹھ جائیں حضور سیدنا اعلی حضرت کا۔ تو آپ اتنے پیاروں کی جب باتیں کرتے ہیں تو گھر والا سوچتا ہے یہ کوئی اپنا اپنا ہی لگتا ہے، بولو نا بھائی، یہ کوئی اپنا اپنا ہی لگتا ہے، میرے سارے یاروں کی باتیں کرتا ہے، میرے سارے گھر والوں کی باتیں کرتا ہے، میری بیٹی کی بات کرتا ہے، میری زوجہ کی بات کرتا ہے، میری خدیجہ کی بات کرتا ہے، میری عائشہ کی بات کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ کون ہے؟ پتا تو کرو، حضور فلاں ہے، کہا چلو یہ سب کی کرتا ہے تو میرے والدین کی بھی توفیق دو، میرے والدین کی بھی کر۔ تو یہ منزلیں چڑھتی چڑھتی پھر یہ یہاں مقام آتا ہے جب حضور کے والدین کا ذکر۔ اللہ، تو میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس زبان اس قابل تو نہ تھی، نہ یہ ذہن اس قابل تھا، نہ سوچ اس قابل تھی۔ یہ بارگاہ رسالت سے خصوصاً کرم کی علامت کہ حضور کے والدین کا ذکر کرنا اور آپ کے گھر والوں کی بات کرتے کرتے آپ کے ان دو اشخاص کی بات کرنا جس کی بہت کم کہیں آپ کو بینر نظر آتے ہوں گے، دیکھیں ذرا پتہ کریں کہیں کچھ لگا ہو کسی جگہ ایسا اشتہار، کبھی نظر نہیں آئے گا، چلے نظر آتا ہے ذرا سارے بولو نہ جائے کوئی بھی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی توفیق ہے، اور میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ اسے ان کی اولادوں میں بھی جاری فرمائے، آمین۔ اللہ ان کی اولادیں بھی اس ذکر کو جاری رکھیں اور یہ امانت اپنی اولادوں کو دے کے جائیں، جس طرح ہم آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرنے کی توفیق دیے رکھے، ہماری طرف سے یہ امانت آپ کے پاس جائے، تو اللہ ایسے ہی رکھے انشاءاللہ۔ بہرحال ذکر خیر، اللہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں ان کی قبروں پہ نازل فرمائے، اور اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ آقا دو جہاں کے والدین کا مزار نہیں بننے دیا۔ کبھی غور کیا اس بات پہ آپ نے کہ ان دونوں کے ہی مزار نہیں؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار موجود نہیں، مزار مطلب باقاعدہ ایک اس طرح مزار کی شکل ہوتی ہے، قبر کی شکل ہوتی ہے، اور اس طرح حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار موجود نہیں بظاہر، اس کی بڑی حکمت ہے، کمال حکمت سے ایسا کیا گیا، کیونکہ اگر ان دونوں کے والدین کے مزار بن جاتے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ توجہ اور آپ کی طرف وہ شاید دھیان اس طرح سے خلقت کر ہی نہ پاتے، کیونکہ جب والدین موجود اور ان کا اس طرح انداز موجود تو پھر تو بڑا ایک عجیب معاملہ بنا۔ تو اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ دونوں کے مزار کو چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سعادت دے، ہمیں بھی دے کہ ہم ان کی قبور پہ حاضری دے سکیں، ان کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہو سکیں اور اس شخصیت کی قبر پہ کھڑے ہوں جس کے بطن سے وہ نور برآمد ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ میرے جسم سے نور نکلا اور میں نے اس نور میں یمن کے محلوں کو دیکھا، شام کے محلات نظر آئے، اتنا نور تھا کہ شام تک نظر چلی گئی، ملک شام۔ تو وہ ہستی جس نے حضور اسلام جیسے شخص کو جنم دیا، اللہ نے کیسی برکت ان کے جسم اقدس میں رکھی ہے۔ آپ بڑی ہی عالی شان خاتون ہیں اور پورے مکہ میں آپ کا بڑا نام ہے، اور اس وقت مکہ میں آپ طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی، پاک باز۔ اکثر آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ روزانہ کعبہ شریف کا طواف ضرور کرتی تھی، اور یہ آپ کے روٹین کے معاملات میں تھا۔ کعبہ کا طواف آپ کے دن میں ایک لازم ہوتا تھا، چاہے صبح کرتی، دوپہر، شام، کسی وقت بھی، لیکن طواف ضرور فرمایا کرتی۔ اور لوگ آپ سے ملنے اگر آتے تو آپ کا پتہ یہی بتایا جاتا، کہاں ملیں گی؟ فرمایا جاتا کعبہ کے قریب ملیں گے۔ تو یہ آپ کی والدہ ہیں، کعبہ شریف کی طواف میں مصروف رہا کرتی۔ اور حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب کے وہ صاحبزادے ہیں جن سے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ پیار تھا، اور آپ کی ان کے ساتھ والہانہ عشق کی کیفیت تھی۔ اس قدر چہرہ روشن تھا کہ پورے مکہ میں ہر شخص کی آرزو تھی کہ میری بیٹی کی شادی عبداللہ سے ہو، اور لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے تھے کسی طرح رشتہ لیے۔ اس قدر آپ کا اخلاق اور خوبصورت ادائیں مشہور تھی پورے مکہ۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا عقد مبارک ہوا۔ تو اکثر آپ کے ماتھے مبارک پر ایک روشنی دیکھی گئی جو اتنی چمکتی تھی کہ آپ کا چہرہ اس پہ گم ہو جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ اچانک یہ تمہارے ماتھے پہ روشنی آتی ہے۔ تو آپ فرماتے یہ مجھے نہیں پتا، اتنا جانتا ہوں کہ یہ ہماری نسلوں میں آ رہی ہے۔ تو وہ روشنی ماتھے پہ چمکتی تھی۔ جب عقد مبارک ہوا تو اس سے اگلی رات، اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ اب وہ روشنی نہیں ہے، تو پتہ چلا وہ روشنی منتقل ہو گئی، اور وہی روشنی حضور علیہ السلام کے جسم مقدس کی شکل میں پھر ظاہر۔ تو اللہ کروڑوں رحمتیں حضور علیہ السلام کے والدین کی قبول پہ نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن سے جو پیغام عرض کرنے کی سعادت ملنی ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ سے کچھ آیات پڑھی ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، ان کے اندر کچھ خاص مضمون ہے جو میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ اور یہ تحفہ پھر وہ اپنے والدین کو خود ہی پیش فرمائیں۔ قرآن سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا جا سکتا، قرآن سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہم قرآن ہی پیش کرتے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو ہماری طرف سے یہ تحفہ پیش فرما دیں۔
اللہ نے ارشاد فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، جب حواریوں نے عیسیٰ بن مریم سے کہا کہ کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے، قال اتقوا اللہ، تو فرمایا نہیں ڈر جاؤ اللہ سے. یہ کیا بات کہی ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. قالوا، تو وہ بولے نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وہ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہر جائیں، ہمارے دلوں کو سکون ہو جائے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اور ہم پھر اس پر گواہی بھی دینے والے بن جائیں. تو یہ مضمون ہے. آگے میں عرض کرتا ہوں. یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور اللہ نے اسے قرآن میں کیوں رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی. کب کہی ہوگی بولیے؟ بڑا پرانا وقت ہوگا نا. حضور علیہ السلام سے کئی 100 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ وقت آیا کہ آپ یہ بات کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ سے ان کے حواری بات کر رہے تھے. تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ حضرت جبرائیل سے کہا ہوگا کہ جبریل تو نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، اسے محفوظ کر لو اور اسے ہم قرآن میں ڈالیں گے. بولو نا بھائی، اسے ہم قرآن میں ڈال دیں گے. یہ بڑی اعلیٰ بات ہوئی ہے، کیونکہ اللہ محفوظ کرتا ہے ماضی کی خبروں کو، اور یہ قرآن ماضی کی خبریں دیتا ہے. جو پیچھے ہو چکا وہ بھی بتاتا ہے، جو حال میں ہو رہا وہ بھی بتاتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو تینوں زمانوں کی خبریں دیتی ہے. تو یہ ماضی میں ایک معاملہ بنا، اسے محفوظ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہ اس کے اندر کچھ ایسا نقطہ ہے جو حضور کی امتیوں کو پتہ ہونا چاہیے. حضور کی امت کو علم ہو کہ یہ بات ہوئی تھی، ورنہ اس کی ضرورت کیا ہے بولیے؟ ایک بات کی گئی، اور بھی کئی باتیں ہوئی ہوں گی حواریوں میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کئی باتیں. اسی بات کو کیوں نوٹ کیا گیا؟ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ یہ بات نوٹ کی گئی، اسے قرآن میں ڈالا گیا؟ اور ظاہر ہے سب سے پہلے اس بات کو صحابہ نے پڑھا، اور صحابہ کو پتا چلا کہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور صحابہ کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا، اور میں اور آپ آج یہ بات پڑھ رہے ہیں. یوں اس وقت میرا اور آپ کا کنیکشن کئی 100 سال پہلے اس ایک لمحے سے جوڑ دیا گیا. ایک لمحے میں ہم اس لمحے تک جا پہنچے، بولو، جو آج سے کئی 100 سال پہلے آیا تھا. قرآن نے اسے ہمارے ساتھ کنیکٹ کر دیا، اور قرآن کہہ رہا ذرا دیکھو وہاں کیا بات ہوئی تھی. یہ قرآن بڑا خوبصورت ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اور یہ اب آپ کو اس طرح سمجھائے گا کہ وہاں جو بات ہو رہی تھی اس کے اندر کیوں وہ نکات پیش ہوئے تھے اور کیوں وہ بات کی گئی. تبھی ہمیں یہ اچھا لگا کہ یہ آیت یہ بنا کے اس مضمون کو قرآن میں ڈال دیا جائے، تاکہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے یہ نور بن کے چمکتا رہے. یہ بات ایسی ہے کہ اس بات کے بعد حضور سے محبت بڑھ جائے گی، عشق اور زیادہ ہو جائے گا، محبت اور زیادہ ہو جائے گی. اور یہی قرآن چاہتا ہے کہ انہیں ایسی ایسی جگہوں سے وہ باتیں سناؤ جس سے میرے نبی کی محبت بڑھتی جائے، پیار بڑھے ان کے اندر سے وہ گند نکلے، شکوک نکلے. یہ شک شبے کے اندر جو یہ بیٹھے ہیں نا، ان کے شک نکال دو اور اس کی جگہ یقین ڈال دو، اس کی جگہ محبت ڈال دو، پیار ڈال دو، شک نکلے. تو یہ مضمون پیش کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ آپ ہمارے نبی ہیں. اور دیکھیے میں یہاں عرض کروں گا سٹائل کیا ہے ان کا بات کرنے کا اپنے نبی کے ساتھ. اس قال الحواریون، یہی لفظ ہیں جو انہوں نے بولے ہیں، ایز اٹ از کاپی پیسٹ ہوا ہے، کاپی کیے گئے، پیسٹ کر دیے گئے، اللہ نے بدلا نہیں اسے.
وہی لفظ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اپنے رسول کو پکار رہے ہیں، اپنے نبی کو بلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور کیسے بتا رہے ہیں، کیسے بلا رہے ہیں؟ یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. تو ٹھیک ہے، ان کا ہوگا، بولیے نا، یہ ان کا اور ان کے رسول کا معاملہ ہے. جیسی ان کی ادا ہوگی، جیسا انہیں پسند ہوگا بولے ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ بھی سنتے ہوں گے علیہ السلام. ٹھیک ہے، ایسا بولے آپ. تو پہلا تو یہ فرق دیا نا، کہا یہ دیکھو وہ کیسے بول رہے ہیں اپنے نبی کو. کیا خیال ہے تم بھی ایسا بولو گے کیا؟ آئے کیا ایسے اپنے نبی کو بلاؤ گے؟ نام لوگے ان کا؟ کیا نام سے کہو گے یا محمد بن عبداللہ استغفر اللہ؟ کیسے بولو؟ یہ ان کا انداز ہے. تم اب محمدی ہو، تم اپنا انداز بدلو. یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ذرا بولو نا سارے، فدا کا ابی و امی یا رسول. پہلے تو یہ فرق پیدا کرو. دیکھو وہ بلا کیسے رہے. ذرا رکو نا، یہاں پہ آیت قرآنی ہے نا، رکو ذرا. کیسے بلا رہے ہیں؟ تم نے ایسے نہیں بلا، چھپی ہوئی بات ہے، کہا نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ بولو نا یار، کہا نہیں ہے. رک کے یہ نہیں کہا بھائی یہ دیکھیے کیسے بولا صحابہ، نہیں نہیں ایسے نہیں. سمجھدار بندہ اشارہ سمجھتا ہے، اسے پتا ہے کسے کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے. یا عیسیٰ بن مریم. اس میں پہلا نقطہ تو یہ آیا کہ ہم اپنے نبی کو ان کے القاب سے بلانے پہ مامور ہیں. یا رحمت للعالمین، یا امام المرسلین، یا امام الانبیاء، یا رسول خدا. جو تمہارا دل چاہے، جس میں تمہیں محبت آتی ہے بلاؤ نبی کو. نام لینے کی اجازت. آگے فرمایا حل یستطیع ربک، کیا آپ کے اندر ایسی اتنی طاقت ہے، استطاعت ہے اتنی کہ آپ کا رب کیا کرے؟ ان ينزل علینا مائدہ من السماء، کہ وہ آسمانوں سے ہم پہ کھانا نازل کرے، دسترخوان بھیجے. ہم ایک دعا کرا رہے ہیں آپ سے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پہ کھانا اتارے آسمانوں سے. یہ ہماری ایک آرزو ہے، خواہش ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے یہ آرزو خواہش کا اظہار کیا. قرآن نے اسے نوٹ کر لیا کہ یہ اپنے نبی سے کیا مانگ رہے ہیں. یہ اپنے نبی سے آسمان سے کھانا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، کھانا دو. تو اب نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے، قال، جواب دیا اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر، اور اللہ سے ڈر. یہ کیا بات کرتا ہے؟ میں مطلب تمہیں آسمانوں سے کھانا اتارنے والا نظر آتا ہوں؟ یہ کیا بات کی ہے آپ نے کہ آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے اترواؤں میں کھانا تمہارے لیے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے. ان کنتم مومنین، کیا تم ایمان والے نہیں ہو؟ ایمان نہیں ہے تمہارے اندر کیا؟ یہ کیا بات ہوئی، کھانا منگواتے ہو اللہ سے؟ تو فوراً جواب دیا کہ یہ عجیب بات کر دی ہے. ذرا دھیان رکھیے گا. اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ نے جب یہ کہا ہوگا تو کچھ تو خیال آیا ہوگا کہ یہ واقعی نبی کو برا لگا ہے، نبی نے اس پہ مائنڈ کیا ہے کہ اتنا بڑا آپ نے مطلب اعتراض کر دیا. کیا تمہیں یقین نہیں کہ تم مومن ہو اور میں رسول ہوں؟ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ جو آرزو انہوں نے کی تھی صحابہ، کہیں تم نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھنا. بولو، بولیے صحابہ، یار تم نہ کوئی ایسی بات کر بیٹھ کہ آسمانوں سے کوئی شے منگوا لو. یہاں پورا آسمان ہی نیچے آ جانا ہے. اگر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نا تو آسمان ہی نیچے اتر آئے گا. ٹھہرو ذرا، رکو، یہ حضور ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، وہ روح اللہ ہے، یہ محبوب اللہ ہے. دھیان کرو انہوں نے کیا مانگا تھا اور انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ یہ کیا بات ہے. اب انہوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں گے، وتطمئن قلوبنا، تاکہ ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں.
یہ جو آپ ہمیں دن رات اللہ 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 کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا خدا موجود ہے، آپ کا خدا یہ کرتا ہے، آپ کا خدا یہ کرتا ہے، تو ہم جب وہ کھائیں گے کھانا اس کی طرف سے آیا ہوا تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ ہمارا خدا واقعی موجود ہے، ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَّقْتَنَا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا۔ وہ کھانا جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہماری آنکھیں جب دیکھیں گی وہ کھانا تو بتائیے اس کے بعد تو ختم ہو گیا، اب ہم پھر یقین لے آئیں گے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم پھر شہادت بھی دیں گے، گواہی بھی دیں گے کہ ایسا ہی ہے، آپ بھی رسول ہیں، اللہ بھی موجود ہے، گواہی بھی دے دیں۔ تو پوری گراؤنڈ بنائی، اپنے نبی کو مطمئن کیا، انہوں نے منع کیا اتق اللہ کہا، انہوں نے پوری گراؤنڈ بنا دیا، کہا جی یہ وجہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، کھانے پینے کی بات نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بولیے مطمئن ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور ہم اطمینان چاہتے ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے کہ آسمانوں سے کھانے منگوا کے اطمینان لیا جا رہا ہے، اور ایک طرف حضور کے صحابہ ہیں، کہو نا سبحان اللہ، ایک طرف نبی کے صحابہ ہیں، حکم گر ہو تیرا تو ہم پھاند جائیں سمندر، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ حضور آپ حکم تو کریں، ہم کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کرتے۔ جب حضور نے بدر کے لیے اور خاص طور پہ آپ نے خندق کے لیے جب بات کی تھی اور کہا تھا کہ صحابہ نے منع کیا تھا حضور شہر کے اندر کر لیتے ہیں، بعض نے کہا باہر جا کے لڑتے ہیں، تو سب نے جب وہ سارے مشورے کر لیے، کیونکہ ہزاروں کا لشکر آ رہا تھا اور اس سے بڑا کوئی لشکر نہیں بنا، اس لیے اس غزوے کا نام بھی احزاب ہے، حزب نہیں تھے، احزاب تھے۔ 10,000 سے زیادہ لشکر مدینہ پہ حملہ کے لیے آ رہا تھا۔ تو جب حضور نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، تو سب نے مشورہ دیا اپنا اپنا، سب نے کہا کہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، باہر جا کے لڑنا مناسب نہیں ہے، یوں کر لیں یوں کر لیں۔ تو حضور نے جب سب کے مشورے سنے نا تو اب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ خاموش جب ہوئے نا تو اس وقت صحابہ بولے، فرمایا حضور یہ تو آپ کے مشورہ پہ ہم بات کر رہے ہیں، یا آپ نے حکم دیا ہے کہ بتائیے کیا کرنا چاہیے، تو ہم مشورہ دے رہے ہیں، لیکن سنیں، آپ صرف حکم کر دیں، ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جیسے ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ آپ ہم پہ مائدہ اتارے تو مانیں گے، آپ ہم پہ کوئی دسترخوان اتارے تو مانیں گے، ہم تو حضور آپ کے حکم کے منتظر ہیں، ہم خود عفریت اور بلائیں بن کے ان کے اوپر جا پڑیں گے، آپ صرف حکم کریں، ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرنے والے۔ اور جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کیا موسیٰ جا تو اور تیرا خدا لڑے، ہم ایسا مطالبہ نہیں کریں، ہمیں آپ پہ پورا یقین ہے۔ تو ایک تو صحابہ کو اور آج تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات بتا کر اس لیے یہ آیات اتاری گئی کہ ایسا چھوٹا انداز نہ بنانا کبھی، انشاءاللہ تو کہو نا بھائی، بولو نا یار، یہ انداز نہ کبھی کرنا، اپنے نبی سے بھی اور پھر ان کے متبعین سے بھی، اپنے شیخ سے بھی بولو کہ حضور ذرا روٹی پانی تو کھولو ساڈا، یہ ہمارا رزق تو کھولے، یہ فلاں شاید تو سیدھی کرے، فلاں شاید تو سیدھی، کہا یہ طریقہ نہیں ہے تمہارا، یہ تم محمدی ہو، تمہارا انداز ایسا نہ ہو۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا اور ہم نے قرآن میں تمہیں نوٹ بھی کروا دیا کہ حضور ہم صرف اطمینان چاہتے ہیں، صرف اطمینان چاہتے ہیں۔ تو اطمینان کیا چیزوں سے آتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آگے وہ گفتگو آنے لگی ہے کہ اللہ اس پہ کتنا ناراض ہوا۔ مائدہ تو اترا، بات ہوگی آگے، مائدہ تو اترا، لیکن سخت ناراضگی، بہت سخت ناراضگی۔ اور ایسا شخص جو صرف اپنے دین کو مٹیریلسٹک چیزوں سے جوڑتا ہے، جو اپنے دین کو صرف مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ جوڑ کے چلا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کتنی بڑی ہے کہ تم میری نماز، میرے روزے، میرے بزرگ، میرے نیک لوگ، میرے اللہ والے اور دن رات نیکی دعا کو صرف انہی چیزوں سے جوڑ کے رکھتے کہ اچھا یہ ہوگی تو تمہارے دل کو اطمینان آئے گا، بولو، اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو یہ سمجھے گا کہ نہیں یہ تو بس باتیں تھیں، میرا تو آج تک کچھ نہیں سنورا، مجھے تو آج تک کچھ نہیں ملا، لہذا جو ہے وہ یہ باتیں تھی ساری۔
اللہ فرماتا ہے اگر ان چیزوں سے تمہیں ماننا ہے نا تو تو بے شک نہ مان، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ مٹیریلسٹک چیزوں سے، اس طرح کی چیزوں سے اپنے دین کو جوڑ لینا۔ اور دیکھ لیں آج، میں اس سے پہلے کہ آگے بات کروں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھ لیں آج لوگوں کے جو بزرگوں سے تعلقات ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی نفس کی چال یہ بھی ہوتی کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مٹیریلسٹک چیز سے جوڑ کے چل رہا ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی نام رکھ لیں، وہ نوکری رکھ لیں، شادی رکھ لیں، وہ گھر کے کام کاج رکھ لیں، کوئی اپنا روٹی پانی کا نظام رکھ لیں، وہ بچوں کا رکھ لیں، وہ اولاد، کچھ بھی اس کا تعلق کسی ایسی شے سے جوڑے گا اور دل میں یہ سوچے گا کہ چونکہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں لہذا یہ ملنا چاہیے اور تاکہ اطمینان ہو جائے۔ تو یہی تو وہ کر رہے ہیں، بولو نا یار، یہی تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں اطمینان، ہمیں اور کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اطمینان چاہیے کیونکہ ہمیں آسمان سے کھانا ملے تو ہم سکون میں آ جائیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ان کے لیے اطمینان کا سبب شاید نہ تھا۔ اب دیکھیے اس بات پہ کہ آپ نے جب یہ سنا ہوگا یقیناً تکلیف تو ہوئی ہوگی، لیکن ظاہر ہے ایک نبی کا اپنا بھی تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے بڑے لاڈلے نبی ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور پھر یہ بھی مزے کی بات ہے کہ یہ محمدی ہیں اصل میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے اور آپ نے حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی یہ بھی حضور کی امتی ہوں گے جس طرح میں اور آپ کے امتی ہیں۔ تو کچھ یہ بھی انداز تھا، تو کچھ وہ شفقت بھی تھی، تو دعا کر دی۔ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے پھر کہا، بولے آپ کیا؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، مولا پھر ہم پہ تو دسترخوان اتار ہی دے۔ ٹھیک ہے، پورا کر دے ان کا مطالبہ۔ تکون لنا عیدن، تاکہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے، تیرا وہ دسترخوان اتارنا ہمارے لیے عید بن جائے، ذرا بولیے عید بن جائے۔ لیولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بن جائے جو بعد میں آئیں گے، اور جو پیچھے گزر چکے ان کے لیے بھی عید بن جائے۔ وآیۃ منک، اور تیری طرف سے یہ نشانی بن جائے۔ وارزقنا، اور پھر ہمیں بڑا رزق دے۔ وانت خیر الرازقین، تو بڑا ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں رکیے ذرا۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ مان لیا اور آپ نے ایسا کر دیا اور دعا کر دی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی صحابہ جب آتے ہیں اور انہوں نے اول تو ایسا کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں، لیکن دیگر کچھ لوگ جو کفر میں تھے، اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، وہ آ کے حضور سے عجیب و غریب مطالبے کرتے تھے۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور سے یہ پوچھا گیا ہے کہ میری مرغی کا انڈا کون چوری کر کے لے گیا؟ یہ بتائیے، آپ نبی ہیں نا، تو بتائیے مرغی کا انڈا کون لے گا؟ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ میرا مال فلاں جگہ میں نے رکھا تھا، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، کہاں رکھا تھا میں نے، آپ بتائیں۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ چور چوری کر کے لے گیا ہے تو چوری کر کے کہاں گیا ہے، کدھر ہے اس وقت چور؟ آپ کو پتا ہوگا، آپ نبی ہیں۔ اور پھر حضور سے یہ بھی بات ہوئی ہے کہ آپ اس ریگستان کو، جو عرب کا ریگستان ہے، اسے آپ نخلستان میں، باغ میں کیوں نہیں بدل دیتے؟ آپ اسے ایک باغ بنا دیں نا۔ ہم ہر وقت جو یہ صحرا میں رہتے ہیں، تو ایک باغ بنا ہوگا تو زیادہ اچھا رہے گا۔ آپ نبی ہیں، بنائیں باغ۔ تو اس طرح کے اوٹ پٹانگ قسم کے مطالبے بولو کیے گئے۔ اللہ نے خاص طور پہ انہی لفظوں کو اتارا کہ یہ جو نبی سے کہتے ہیں کہ فلاں کریں فلاں کریں فلاں کریں، فرمایا خبردار ہے نبی، کہہ دو میرے پاس شے ہی کوئی نہیں، میں کچھ بھی نہیں رکھتا، کوئی شے نہیں میرے پاس، میں ہتھل، میرے پاس کوئی چیز نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ کھل کے ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا مطالبہ کرنے والے، ان کے دماغ ٹھیک کر کے ان کو بھیجیں یہاں سے، قطعاً ان کا مطالبہ پورے کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ خاص آیت اتری اور قرآن کا حصہ بنا دی گئی
کہ آپ نے اس طرح کا کوئی مطالبہ ان کا پورا نہیں کرا، اللہ کہ وہ چند پہلے جو پورے ہوئے تھے، جن میں شق قمر کا واقعہ، بولو چاند 2 ٹکڑے کیا آپ نے، بولی کیا، اور اسی طرح دیگر کچھ مطالبے تھے وہ آپ نے پورے کر دیے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا جب وہ آپ نے مطالبہ پورا کیا، چاند 2 ٹکڑے کیا، تو اس سے پہلے فرمایا کہ میں جانتا ہوں مانو گے تم پھر بھی نہیں، لیکن چونکہ تمہارا مطالبہ ہے آؤ دیکھو چاند 2 ٹکڑے کرتا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے کی تھی. اس کے بعد اللہ نے خاص طور پہ منع فرمایا نہیں، اب آپ کسی کا مطالبہ پورا نہیں کریں گے، آپ باؤنڈ نہیں ہیں کسی کے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور خبردار آپ نے ان کو سیدھا کہہ دیں کہ میرے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں. اب ظاہر ہے یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن میں عرض کر دوں کہ بہت سارے بے وقوف اسی آیت کو پکڑتے ہیں اور اس کو پیش کر کے میڈیا پہ یہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میرے پاس تو شاید کوئی نہیں. اور ظالم آدمی، اور خدا کا خوف کر، اللہ حکم دے رہا ہے رسول کو یہ بول، حضور تو نہیں بول رہے، بولو نا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ کہیے، آپ کل کا لفظ ہے، فرمائیے، اس لیے کہ آپ کی یہ جان نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ یہ نہیں بولیں. آپ کہہ دیں، ہاں جاتے ہوئے ذرا یہ کہہ دیجئے گا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے؟ نہیں، چھوٹی سبحان اللہ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے؟ یہ ذرا جاتے جاتے بول دیجئے گا کہ تم سارے اندھے ہو، میں اللہ کو دیکھنے والا ہوں، لہٰذا میرا اور تمہارا مقابلہ کوئی نہیں ہے، خبردار ایسا نہیں کرنا، ہم تمہارے ساتھ ایسا انداز نہیں لائیں. تو ایک طرف یہ ہے کہ باقاعدہ منع کیا گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم آپ نے عرض کی ہے کہ مولا معاہدہ اتار دے، تو اب وہ اصل میں نقطہ آیا جس کے لیے یہ سارا واقعہ پیش ہوا ہے. اصل نقطہ وہ ہے، وہ تو پیچھے چلو گراؤنڈ بنا دی گئی، بہت سارے آداب سکھائے گئے، لیکن یہ چیز جس کے لیے یہ آیات اتری ہیں وہ یہ ہے. فرمایا مولا اتار، پھر ان پہ معاہدہ اتار دے، اور یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ ہے. ان پہ اتار دے، اور وہ جب اترے تو پھر کیا ہو، تکون لنا عیدن، وہ آسمان سے کھانا اترنا ہمارے لیے عید بن جائے، کیونکہ تیری طرف سے ایک خصوصی انعام اترے گا، خصوصی کرم اترے گا. ظاہر ہے تو جب کھانا دے گا تو چھوٹا تو نہیں ہوگا نا، بولو نا یار، بھائی اللہ کھانا دے رہا ہے، اللہ کھانا دے رہا ہے نا، تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ بڑا اعلیٰ ہوگا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے اتر رہا ہے. اتنا بڑا عظیم الشان انعام اترے تو ہمارے لیے عید بنے، اور صرف ہمارے لیے نہیں، اولینا و آخرینا، جو ہم سے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی عید ہوگی، اور جو پہلے آئیں گے ان کے لیے بھی عید ہوگی. اب یہ 2 عیدیں جو مناتے ہیں، ایک تو کرسمس ہے ان کی، جو 25 دسمبر کو یہ مناتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، جو کہ جھوٹ ہے، چھوڑے اس بات کو، ایسا نہیں ہے، لیکن چلو یہ مناتے ہیں. ایک یہ ایسٹر مناتے ہیں، اور وہ ایسٹر یہی ہے کہ اس دن مائدہ اترا تھا، اور وہ بھی یہ عید کے طور پہ مناتے ہیں. تو اس طرح کا ایک انداز ہے ان کے اندر، گو یہ علمی سی بحث ہے، چھوڑے سے. تو فرمایا وہ ہمارے لیے عید بن جائے، اور وآیتم منک، اور تیری طرف سے نشانی بن جائے. 3 چیزیں، عید بنے، اولین اور آخرین کے لیے بنے، اور تیسرے تیری طرف سے نشانی بن جائے. اور کیا ہو، ورزقنا، پھر جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ تیرا رزق بھی اتر آئے گا، اب پھر ہم بے رزقے نہیں رہیں گے. اور وانت خیر الرازقین، مولا تو نے بڑا ہی سونا رزق دینے والا ہے، تو بڑا اعلیٰ رزق دینے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورا ایک وہ انداز بنایا. ظاہر اللہ سے عرض کرنی تھی، تو اللہ سے عرض کرنے کے لیے آپ نے بڑے اچھے حوالے بھی دیے کہ مولا معاہدہ بھیج، وہ عید بنے ہمارے لیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ کا انداز ہو. بولو، سیدھا نہیں کہہ دیا کہ معاہدہ بھیج دے، ساتھ بتایا ہے کہ وہ ہمارے لیے عید بنے گی، وہ اس لیے کہ ہمارے اولین اور آخرین خوش ہوں گے، اور پھر وہ تیری طرف سے نشانی بن جائے گی، تیرا رزق آئے گا. کیا وہ خوبصورت انداز ہے، اللہ سے لینے کا کیا انداز دیا. ہم کہو نا سبحان اللہ، کہ باقاعدہ اس کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں مجھے خوشی ہوگی اگر تو بھیج دے گا.
اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام مائدہ اتروائیں تو عید بنے، تو میرا رسول جس دن اترے. اسی لیے میں نے اسپیشل آج عرض کی ہے کہ وہ پڑھے، عید ولاد مصطفیٰ سارے منانے آئے. اور جس دن عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان اترے، قرآن کہہ رہا ہے وہ عید کا دن ہے، وہ عید ہے. تو بھائی یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ذہن تیرا کدھر چلا گیا؟ اگر ایک کھانا عید بن سکتا ہے تو میرے نبی تو ساری کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں. نعرہ رسالت. تو آپ تو قاسم بن کے تشریف لائے، آپ تو اللہ کے رزق کے تقسیم کرنے والے ہیں. آپ کا آنا کیسی عید ہوگا، کیسا عید کا دن ہوگا جیسے حضور آئے. اس کا مطلب جب بھی اللہ کوئی انعام اتارے تو وہ عید ہوتی ہے، وہ خوشی ہوتی. دیکھیں نا، جب آپ رمضان گزارتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک انعام اترتا ہے. وہ انعام کیا ہے کہ اللہ سارے رمضان کے روزے والوں کو بخش دیتا ہے. تو وہ جو بخشش ہے وہ اترتی ہے، اس بخشش کے اترنے پہ عید الفطر ہے. کیا ہے بولو؟ وہ کس پہ ہے؟ اترنے پہ. وہ اتری ہے، بخشش آتی ہے تو اللہ کہتا ہے عید مناؤ بھائی. اسی طرح جب وہ عید الاضحیٰ ہے تو وہ مینڈا اترا تھا، وہ نیچے سے اوپر نہیں گیا تھا، اوپر سے نیچے آیا تھا. تو اللہ نے فرمایا بھائی ذبح کرو، عید ہے، ذبح کرو، عید کا دن ہے. حاجیوں نے حج کر لیا ہے، اللہ کی رحمت اتر آئی ہے. تو اترنے پہ عید ہے. بھائی مینڈا اترے عید بنی، بھائی مغفرت اترے عید بنی، تو محمد مصطفیٰ اترے تو کیسی عید بنے، حضور آئے تو کیسی عید بنے. کیسی شخصیت ہیں آپ. اس کائنات کا ہر ذرہ آپ کا محتاج اور آپ کے آنے کی تمنا کر رہا تھا. وہ تو ایک گروہ تھا. بولیے کتنے لوگ ہوں گے یار، سوچو تو صحیح. ہماری 20 ہوں گے، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، 100 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1,00,000 ہوں گے. میرا نبی ساری کائنات کا نبی بن کے آیا، تو ان کے آنے پہ کیسی عید ہوگی. بھائی 10-20 ہوں گے، ان کے لیے عید بن گئی. وہ خوان اترا، عید بنا گیا. وہ ان کے لیے 100 لوگوں کی عید ہو گئی. تو حضور تو سب کے نبی آئے. آپ تو پانی کے قطروں کے بھی نبی ہیں، زمین کے ذروں کے نبی ہیں. آپ صحراؤں کے چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہیں نا، ان کے بھی نبی ہیں، پتھروں کے بھی نبی ہیں. فرمایا جب میں گزرا کرتا تھا مکے میں ایک گلی سے، ایک پتھر مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا کرتا. میں تو پتھروں کا بھی رسول ہوں. تو ان کے آنے پہ کیسی عید ہوگی بولیے. اچھا غور کیجئے گا، بات عیسیٰ کی ہے، سمجھایا ہمیں کہ وہ عید بنا رہے ہیں ایسے اپنے خوان کو. اور پھر دیکھو کتنی اعلیٰ انہوں نے بات کر دی کہ مولا صرف یہ ہمارے لیے نہیں عید نہ رہے، اولینا و آخرینا، ہمارے بعد جو آئیں گے ان کے لیے بھی عید بنے، پچھلے والوں کے لیے بھی بنے. تو حضور کا آنا بھی ایسے ہی ہو گیا کہ جب سے آپ آئے ان کے لیے بھی عید بنی، اور جب قیامت تک کے لیے مسلمان آتے رہیں گے ان کے لیے بھی عید بن گئی. اولینا و آخر، دونوں کے لیے عید بن. اللہ. اور اگلی بات تو اتنی خوبصورت ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا. وآیۃ منک، تیری طرف سے نشانی ہو جائے گی. اچھا کھانا نشانی ہو گیا، بولو نا یار، روٹی نشانی ہو گئی، تو حضور کتنی بڑی نشانی ہو. آپ اپنی ذات کے بارے میں جو خود فرماتے ہیں کہ میرا آنا تم سب کے لیے کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے بات کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح حضور کی اس بات کو لیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. ہم قرآن سے دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کی ضرورت کیا تھی. قرآن بولو نا، ہمیں کیا بھائی، خواریوں نے جو بھی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی کہا، ہمیں کیوں سنا رہے ہیں آپ؟ آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی ہماری نشانی آ چکی ہے، ہمارا رسول اترا ہوا ہے، اور ان کی بارگاہ کی حاضری تمہیں بھی ملنے والی ہے. ایسی بات میرے نبی سے نہ کرنا، ایسے انداز نبی سے نہ بننا. اور آگے جب آیت ختم کی ہے، ورزقنا، ان کے آنے سے رزق کھلا. مائدہ اترا تو رزق کھل گیا. واہ. اور سر کہا کہ مولا تو ایسا رزق دینے والا، تو اس سے بہتر رزق ہی کوئی نہیں دے سکتا. تو جب مائدہ رزق ہوگا تو حضور کا آنا کتنا بڑا رزق ہے ایمان والوں کے لیے.
کہ حضور آئے تو آپ کے آنے سے ایمان کی بہاریں کھل اٹھی. اللہ، تو یہ وہ خوبصورت انداز ہے جو قرآن اپنے نبی کے لیے بناتا ہے. ہم سب کے لیے ایمان کا، ایک حضور کے ساتھ محبت کا ایک ایسا زاویہ کھولا گیا جو بڑا یونیک انداز میں ان آیات کے اندر ذکر کیا. اب آگے جب اس کا جواب دیا، مائدہ اترا، اور اس میں بعض نے لکھا، مفسرین نے، کہ اس میں بھنے ہوئے بٹیر، اس میں مچھلی، اور خاص طور پہ مچھلی کا تل، جو اس کے اندر اس کی تلی ہوتی ہے، مچھلی کی تلی وہ تھی. بعض نے کہا کچھ سبزیاں تھیں. مثلا یہ کچھ ملٹیپل چیزیں ہیں جو اتری، مائدہ اترا، اور انہوں نے استعمال بھی کیا. اللہ نے جب تک اتارا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اور اللہ نے اسے دوبارہ نہیں اتارا. فرمایا کہ انہوں نے تو وہ بات کر کے مائدہ اتروا بھی لیا اور مائدہ کو استعمال بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد جو بات آگے گئی تو پھر وہ منکر ہوئے، چھوڑ گئے. تو آگے قرآن آگے ان کے لیے ذکر کرنے لگا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی بات کو آنر کرتے ہوئے ان پہ مائدہ اتارا. دیکھیے کیا کہا، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، کہ اسے میں تم پہ اتارتا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، اور اگر تم میں سے کسی نے بعد میں کفر کیا، میرے اتارنے کے بعد چھوڑ دیا، فإنی أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمین، تو اسے ایسا عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں آیا ہوگا. کہ مائدہ اترا اور اس کے بعد تم کفر کرو تو ایسا عذاب ہے کہ پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ میں کس طرح تم سے پیش آؤں گا، کیونکہ اتنی بڑی نشانی میں نے اتاری. تو یہ سارے بدبخت بعد میں بولیے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ہو گئے اور کہا کہ ہم سولی چڑھا دیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا، بولو چوتھے آسمان پہ آپ تشریف لے گئے. لیکن ان بدبختوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور آج تک یہ قوم اسی طرح ہے، یہ ایسے ہی رہے گی. یہ ایسے عذاب میں ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایسا عذاب دنیا میں کسی کو اور نہیں دوں گا جو تمہیں دوں گا، کیونکہ تم نے میری نشانی کے ساتھ توہین کی. تو میں یہاں صرف اعتراض کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے، جب حضور جیسی شخصیت دنیا میں اتری ہو اور ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے جو اللہ کی اتنی بڑی نشانی بن کے آئے، کہ اللہ کا اتنا بڑا وہ کرم اور فضل بن کے آئے، اور ان کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرنا کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، ان جیسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیوار کے پار کا انہیں علم نہیں ہے، اور کسی بھی طرح سے ان کی اہانت کرنا یا ان کے کسی بھی لیول پہ آ کے ان کے لیے کوئی بھی ایسا جملہ یا ذہن میں رکھ کے سوچ کے بھی رکھنا، تو بتاؤ اللہ سنا کسے رہا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ اور بولو قرآن سمجھ رہے ہو؟ کس کو سنا رہا ہے؟ اللہ ہمیں سنا کہ یہ دیکھو، اگر میں نے مائدہ پہ اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ صرف ایک دسترخوان پہ میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی اس کے بعد پھرانا تو اب حالت کوئی نہیں ہے سوائے عذاب کی. تو جب مائدہ پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں تو اپنے نبی کے لیے کس حد تک جاؤں گا؟ تم سوچو تو صحیح کہ وہ کتنی بڑی نشانی بن کے آئے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ تو بہت بڑی رحمت بن کے آئے، تو بہت بڑا کرم ہے. اور اگر تم ان سے ڈیویٹ ہو جاؤ گے، ان سے تعلق توڑ دو گے، ناطہ توڑ دو گے، ان کے قرآن سے دور ہو جاؤ گے، ان کی نمازوں سے دور ہو جاؤ گے، ان کے دروس سے بھاگو گے، ان کی اس نظام سے دور ہو جاؤ گے، تو یہ ان سے دور ہونا ہی ہے. بولو یہ ان سے دور ہونا ہی ہے. یہ حضور نہیں کہ حضور کی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو کہے کہ جی میں نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں حضور اللہ فرما رہا، ان کے نظام سے دور ہو جاؤ. وہ جو لے کے آئے، ابھی بات کی جا رہی تھی کہ اللہ کا رسول تمہارے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے آیا. وہ جس نظام کے ساتھ جڑے ہیں، جو وہ ہمیں دے کے گئے، ان سے جس نے دوری اختیار کر دی، اللہ فرما رہا ہے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا کوئی عذاب دوسرے کو نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ شخص کسی صورت چین نہیں پاتا جو نماز سے دور ہے، بولو، جو دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، نیکی کے نظام سے دور ہے،
ان دروس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. درس سننا اسے زہر لگتا ہے. یہ درسوں میں بیٹھنا، قرآن کے دروس سننا، اسے کوئی اس کی حاجت ہی ہوا کہتا ہے فضول چیزیں استغفر اللہ. تو حضور کے اس نظام سے بغاوت اصل میں اس عذاب کا ذریعہ بنتی ہے جو اللہ قرآن میں فرما ہے. تو اس سے اللہ محفوظ رکھے، آمین کہو. یہ نظام جان ہے ساری، اس نظام سے جڑے رہو، اس نظام کے ساتھ لگے رہو. یہی حضور سے جڑنے کے برابر ہے. ہاں جی سن لیں، یہ حضور سے جفی مارنے کے برابر ہے، یہ حضور کے سینے لگنے کے برابر ہے، یہ حضور کا ماتھا چومنے کے برابر ہے. اس نظام سے جڑو، کوئی اللہ کا نیٹ ورک بناؤ، اس نیٹ ورک کے اندر رہو. مجھے آج تک عثمان صاحب کی وہ بات نہیں بھولی. وہ مکہ میں تھے تو انہوں نے فون کیا، کہا حضور آج جمعہ مکہ میں پڑھا ہے. تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یار کیا امام صاحب نے جو خطبے میں کہا، کیونکہ وہ نا انہوں نے لگائے ہوتے ہیں کانوں میں، اردو میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو بڑی اچھی بات انہوں نے سنا دیا، آج تک نہیں بھول سکا. کہتے ہیں حضور کی حدیث سنائی انہوں نے حضرت. میں کیا حدیث؟ کا حدیث انہوں نے یہ سنائی کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص تم میں سے اکیلا نہ رہے، تم میں سے کسی کو اکیلا رہنے کی اجازت نہیں، ہمیشہ کسی کے کسی جماعت کے ساتھ رہو. جماعت کو لازم پکڑو، ایک گروہ کو لازم پکڑو جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، اس گروہ کے ساتھ چلو. اور حضور نے فرمایا حضرت بڑی اعلیٰ بات. میں نے کہا یار حدیث اتنی تو میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. کہتے نہیں انہوں نے پوری حدیث پڑھی ہے. کہ جی وہ کیا ہے؟ کہتے وہ امام صاحب فرمانے لگے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھی نہ ملے جس کے ساتھ تم کھڑے رہو گے، کسی درخت کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ. بولو کیا؟ لیکن اکیلے نہ رہو. یہاں ہر بندہ میں خود ہی مولوی، میں خود ہی مفتی، میں خود ہی قرآن ہے نا، مصلے ہیں نا، مسجدیں ہیں نا، ہم اکیلے. میں جی مسلمان، مجھے مسلمان کہیں بسا. اتنا زبردست یہ فتنہ ہے لوگوں کو جماعتوں سے توڑنا. ہاں یہ دیکھو کہ کون سی جماعت میں جانا ہے، اس کے لیے بھی حضور کی حدیث موجود ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. صرف یہی نہیں کہ جماعت میں جاؤ، ساتھ یہ بھی بتایا کون سی جماعت میں جاؤ، کون سی جماعت ہے. تو اگر اسلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یہ حضور کی حدیث ہے. بولو سارے کون سی حدیث؟ سارے بولو ذرا دوہرا لو یار، یہ دوہرا لو ذرا. جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اب اسی حدیث کو الٹاؤ، جو درود پڑھتا رہا وہ جنت کے راستے پہ. اس جماعت میں جاؤ جو زیادہ درود پڑھتی ہے، جو درود والے ہیں. وہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے سارے بولو نہیں ہو سکتے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ برے نہیں ہو سکتے، وہ اللہ سے دور نہیں ہو، وہ قرآن سے دور نہیں ہو سکتے، وہ درود والے. بس وہ جماعت ڈھونڈ لو جہاں درود زیادہ پڑھا جاتا ہے، جو پڑھتے ہی درود، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی درود. بلکہ کہہ دو مجھے یار، مجھے بھی کہنے دو، حضور درود خضری والے، نقش بندی، دن رات درود پڑھنے والے، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی حضور کے درود. تو اب دونوں رہنمائی، ایک طرف کہہ دیا کہ جماعت کے ساتھ رہو، نظام کو لازم رکھو، ایک نظام کے ساتھ چلو. اکیلے چلنے کی جس نے بھی جرت کی وہ گمراہ ہوگا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کا ایسا عذاب کا معاملہ بناؤں گا، کسی کو دنیا میں ایسا عذاب نہیں دوں گا، کیونکہ میری نشانی دیکھ کر بھی بھاگ گیا، اس نظام کو دیکھ کر بھی دور ہو گیا. تو اللہ توفیق دے دے. ابھی عثمان صاحب کہہ رہے تھے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. وہ یہی ہے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ کسی نظام سے دور نہ. اور آپ سب یہ جو عظیم نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اللہ آپ سب کو برکت دے، آمین. آپ سب ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. ہمارے تمام ساتھی ایک بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہیں. ہمارے سننے والے بہت سارے پورے ملک میں، پوری دنیا میں، یہ سب ایک نظام سے جڑے ہوئے ہیں. اور سنو، میں بڑی ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کروں. میں اس دن جا رہا تھا یونیورسٹی، راستے میں وہ ٹریفک جام ہوئی تو میں ایک بڑے ٹرک کے پیچھے کھڑا تھا. میری گاڑی چھوٹی ہے، ٹرک بڑا تھا.
اب کیا ہوا, ٹریفک جب کھلی نا تو وہ ٹرک جب گزرنے لگا تو ظاہر وہ بڑا ٹرک تھا, تو اب وہ دوسری طرف سے بھی ٹریفک آ رہی تھی, لیکن چونکہ وہ بڑا ٹرک تھا وہ گزرتے گزرتے کافی جگہ لے گیا, تو پیچھے میرے ساتھ اور بھی گاڑیاں اسی ٹرک کی وجہ سے گزر گئی. تو میں نے جب وہ منظر دیکھا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں نے کہا دیکھو یہ بڑا تھا اور اس کی وجہ سے ہم چھوٹے بھی گزر گئے, ایسے ہی ہمارے آگے ہمارے مرشد گزر رہے ہوں, تو ہم بھی چھوٹے ان کے پیچھے گزر جائیں, نعرہ تکبیر, گزر جائیں گے, مبلغ قرآن. لیکن ان کے پیچھے رہو گے تو گزرو گے. اگر ادھر ادھر سے گزرنا چاہو گے, ٹریفک آ گیا بند ہو جاؤ گے, کہیں بس گھس جاؤ, وہ پیچھے رہو گے. وہ بڑا گزر رہا تھا پیچھے 20 گاڑیاں, وہ بھی گزار گیا. بالکل یہی حال جماعت والوں کا ہوتا ہے. اور دیکھو نا, جب جو ہے وہ آپ گندم لیتے ہیں, چاول لیتے ہیں, تو اس کے اندر سارے چاول تو نہیں ہوتے, ساری گندم نہیں ہوتی, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر کے کنکر بھی ہوتے, وہ بھی گندم کے بھاؤ ہی تل جاتے ہیں, تل جاتے ہیں نا, کہ نہیں وہ کنکر باہر رکھتے ہو, پھر آپ مرغی خریدتے ہیں, اس مرغی میں بہت ساری تلچھٹ ہوتی ہے, چربی ہوتی ہے, بہت سارے وہ جی بغری جس میں وہ مرغی والا کاٹ کاٹ کے باہر پھینکتا رہتا ہے, وہ ساری گندگی بھی اندر ہی تلتی ہے اس کا. جب وہ تولی جائے گی تو اس کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا, کہا جائے گا جی ساری کٹھی لو, پیسے دو گے. تو ایسے ہی اللہ جب تولے گا نا ایک بہت بڑے گروہ کو, تو اس میں سارے گناہگار بھی تل جائیں گے, سارے تل جائیں گے. اور یہ ہے قریب من المحسنین. اس نیٹ ورک کا حصہ رہیے, اس نیٹ ورک کو مضبوطی سے پکڑیے, اس نیٹ ورک کو اپنی جسم و جان کے ساتھ لگا لیجئے, کبھی گمراہی نہیں آئے, کبھی دور نہیں ہوں گے اللہ سے. جس دن دوری آنے لگے گی ساتھ ہی اس نیٹ ورک کی دعائیں اکٹھی ہو کے تمہیں واپس لے آئیں گے. ہاں اگر بھاگ گئے اس کا کوئی ذمہ نہیں, اس کا کوئی ذمہ نہیں, وہ گیا ادخلوا فی النار, سیدھا دوزخ میں گیا, اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے. جو نکھڑا, بولیے نکھڑی پیڑ بگیاڑا جوگی, پنجابی کا خان ہے نا, نکھڑی پیڑ بگیاڑا جوگی, وہ جو ہی نکھڑی ساتھ ہی بگیاڑ پکڑ لے, لومڑ پکڑ لے. اندر رہو گے کسی کی ضرورت نہیں, شیر کی بھی ضرورت نہیں کہ بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ کرے, کیوں, بکریاں کٹھی ہیں, شیر بھی کچھ نہیں کر سکے گا. حالانکہ شیر ہے, چاہے تو 100 بکریوں کو چیر پھاڑ دے, اتنی قوت رکھتا ہے, لیکن کٹھی بکریوں پہ حملہ نہیں کرے. ایسے ہی شیطان اور نفس کبھی بھی نیٹ ورک پہ حملہ نہیں کر سکتے. نیٹ ورک کو توڑنا اس کے لیے ممکن نہیں. اکیلے کو گمراہ کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے, چیچی سے بھی آسان ہے. اکیلا بندہ جدھر مرضی, جس کے پیچھے کوئی شاعر نہیں, بزرگوں کی دعا ہی نہ ہو. تو اللہ ہمیں کبھی ایسا نہ بنائے انشاءاللہ. ہمارا نیٹ ورک ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, عام ہے, خاص ہے, یہ چھوڑو, بولو نیٹ ورک تو ہے نا, تو بولو یار, چھوٹا ہے, بڑا ہے, اللہ کے ہاں کسی گروہ میں تو شامل ہے. خیر کیوں ایسی بات کریں, ہم نقش بند گروہ میں شامل ہیں, وہ بہت بڑا گروہ ہے. ہم عاشقان جہاں ہی سلسلہ نن, سارے جہاں کے شیر اس سلسلے میں شامل ہیں. تو کیوں ہم چھوٹے ہیں بھائی, ہم تو چھوٹے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ پیچھے بہت بڑے بزرگوں کی دعائیں. تو آئیے, جو میں نے عرض کیا, اللہ مجھے آپ کو اسی نیٹ ورک کے ساتھ موت عطا فرمائے. زندگی تو سارے مانگتے ہیں, اللہ ہم سب کو موت بھی انہی کے ساتھ, ہمارے اس کتبے پہ نقش بندی لکھا گیا, ہمارے اس آخری, اس قبر کے اس آخری اس پتھر کے اوپر بھی یہی لکھا ہو کہ فلاں سلسلے سے تعلق رکھتا ہے. کافی ہے, کافی ہے بخشش کے لیے. کیا نماز روزہ نیکی, اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہی پیش کریں گے, مولا انہیں دیکھے گا تو کچھ نہیں پلے, انہیں دیکھے گا تو کوئی شے نہیں ہے, انہیں نہ دیکھ, بس ہماری نسبت دیکھ, بس تو ہماری نسبت دیکھ لے کہ ہم کس نسبت کے حامل ہیں, بس مولا اسی پہ ختم کر دے بات. اگر تیری کرم نوازی ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر تو اعمال دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی معافی ہے, ہم پاس نہیں ہو سکتے, پاس ہونے کی کوئی ہماری حالت کوئی نہیں. ہاں لیکن جب نسبت دیکھتے ہیں تو کرم کے سمندر پیچھے کھڑے, فضل کے سمندر. تو آئیے ایک دفعہ پھر آج حضور کے والدین کے اس عرس کے موقع پر ہم افائے عہد کریں. ایک دفعہ پھر عہد فرمائیں, ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ ہمیں
اپنے نیکوں کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے. اللہ ہمیں ہمیشہ نیٹ ورک کے ساتھ جوڑے رکھے, کبھی ہمیں جدا نہ کرے. ہماری اولادیں بھی اسی نیٹ ورک کی خادم رہیں, ہمارے بچے بھی اسی نیٹ ورک کے خدمت گزار بنیں, ہماری نسلیں ہمیشہ قیامت تک کے لیے اسی نیٹ ورک میں شامل ہیں. ہمیں مولا کبھی بھی اگلی نسلوں میں بھی اس سے محروم نہ کرے. اللہ آپ سب کو برکت دے. کھڑے ہو کے 2 شعر صلاۃ والسلام کے پڑھیے, دعا کی جاتی ہے آپ سب کو.